گمراہ ہونے لگی تو ایک نبی کو بھیجا. بس آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. پھر وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پھر قوم گمراہی کی طرف نکلی. اللہ نے دوسرے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا. اس کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. پھر قوم گمراہی میں تو نبی، اور ایک وقت میں دو نبی بھی تشریف لائے. مختصر یہ، جب قوم گمراہ ہوتی تھی اللہ نبیوں کو بھیج دیتا تھا. سلسلہ چلتا رہا اور باری آ گئی پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے. جب آپ تشریف لے آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے دروازہ نبوت بند کر دیا. وہ علیحدہ بات ہے کوئی سیالکوٹ کا لنگڑا کانا قادیانی کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے. حالانکہ رب العالمین نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محبوب ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب توجہ کرتے جائیے گا. مختصر عزیزان محترم، جب کوئی نبی نہیں آئے گا پھر اس دین کا کام کون کرے گا؟ اب قوم گمراہ ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن ہوتی گئی. قرب قیامت قریب آتی جا رہی ہے، قوم گمراہ ہوتی جا رہی ہے. میرے دوستو، اب اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے پہلے تو نبی آتے تھے، اب نبوت کا سلسلہ بند ہے. اب یہ تبلیغ کون کرے گا؟ یہ ہدایت کا کام کون کرے گا؟ یہ نیکی کا کام کون کرے گا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. فرمایا میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد بھی کوئی نبی بن کے نبی نہیں آئے گا، کیونکہ کلمہ میرا چلے گا، شریعت میری چلے گی، نام میرا چلے گا، اسلام میرا چلے گا، قرآن میرا چلے گا، حکومت میری چلے گی، سکہ میرا چلے گا. اور عشق والے نے بول کے کہا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء
انبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، پہلے امتیں گمراہ ہوتی، قومیں گمراہ ہوتی، اللہ نبیوں کو پیدا کر دیتا، اب میرا فیض کبھی علی کے ذریعے چلے گا، کبھی غوث جلی کے ذریعے چلے گا، کبھی مہر علی کے ذریعے چلے گا، یہ میرا فیض کبھی بابا فرید کی صورت میں چلے گا، کبھی یہ میرا فیض سلطان باہو کی صورت میں چلے گا، اور کبھی یہ میرا فیض، یہ نبوت کا فیض کبھی قصور سے بابا بلے شاہ کی صورت میں چلے گا، اور کبھی یہ فیض چنیوٹ سے محبوب الہی کے ذریعے سے چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نیک بن جاؤ، پھر میرے ولیاں نال لگ جاؤ، پھر میرے یاراں نال لگ جاؤ، پھر 50 تے 12 نال لگ جاؤ، میرے یاراں نال لگ جاؤ، اوے کملیو اونا دے پیچھے نہ پیا جے، اے درباراں نال لگ جاؤ۔ میری کملی قوم سمجھتی نہیں چھتی، فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ یا اللہ کیوں لگے، کیا ملے گا؟ مختصر میں عرض کروں گا، یا اللہ کیوں لگے؟ فرمایا جو رستے انہیں معلوم ہے تمہیں خبر تک نہیں، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرے تک آنا چاہتے ہو، اگر میری معرفت چاہیے، اگر میری محبت چاہیے، اگر میرا پیار چاہیے، اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو، ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جاؤ، یہ تمہیں غوث جلی تک پہنچائیں گے، وہ علی تک پہنچائیں گے، علی نبی تک پہنچائیں گے، نبی پھر مجھ تک۔ اچھا ٹھیک ہو۔ فرمایا اس لیے اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ، تمہیں رستے معلوم نہیں ہے، یہ سب رستے جانتے ہیں۔ کسی عاشق نے کہہ دیا میرے دل میں، وہ شخص میرے دل میں یوں اتر گیا جیسے میرے دل کے سب رستے اسے معلوم تھے۔ فرمایا یہ جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں،
ان کو میرے سارے رستے پتہ ہیں۔ مختصر میں اس بات کو پورا کر دیتا ہوں، کمپلیٹ کر دیتا ہوں، کہیں بات کسی کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ والوں کے ساتھ لگنا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اب توجہ آپ کی چاہوں گا۔ نمبر 1، یہ جسم، اس کے اندر ایک روح ہے، اگر روح نہ ہو تو خالی بت ہے۔ جب وہ روح داخل ہوئی تو پھر یہ پورا ایک انسان بنا، اس روح کے بغیر یہ ادھورا ہے۔ جب روح داخل ہو گئی پھر انسان مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہونے کے بعد میں شارٹ عرض کروں گا، یہ جسم اس صوبے کا، روح اس صوبے کی۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے اس کا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ جسم کا علاج اس صوبے کا، کیونکہ جسم اس صوبے کا، ڈاکٹر بھی اس صوبے کا، دوائی بھی اس صوبے کی، علاج بھی اس صوبے کا، خوراک بھی اس صوبے کی۔ وہ آپ سب کو پتا ہے۔ آپ بیمار ہوئے، حکیم طبیب ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے نبض چیک کی، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا کلر دیکھا، آپ کا رنگ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بتایا تمہیں یہ دکھ ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ دوائی کھاؤ، اس کے ساتھ دودھ بھی پینا، سیب بھی کھانا، کیلے بھی کھانا، اگر ہمت ہو تو دیسی گھی بھی کھانا، صحت مند ہو جاؤ گے۔ جب یہ تو دنیا کا ڈاکٹر ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب اس کے اندر چلنے والی روح ہے، اور وہ روح اس صوبے کی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، یہ اس صوبے کا جسم مٹی کھود کے دبا دیا جاتا ہے۔ اب روح یہاں کی نہیں ہے، جو جہاں کی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ روح اس صوبے کی ہے۔ عزیزان محترم، اب جب وہ روح بیمار ہو جائے، بندہ کہتا ہے جسمانی طور پہ میں فٹ ہوں، صحت مند ہوں، میں بالکل صحت مند ہوں، مگر دل کو چین نہیں ملتا، دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان ہوں، میری روح پریشان، دل پریشان۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تم جسمانی طور پر ٹھیک ہو، تم اچھے خاصے ہڈے گڈے ہو، مگر دل بے چین ہے، سکون نہیں مل رہا۔ ہم نے عرض کیا میرے مولا اب بتا ہم کیا کریں؟ فرمایا یہ جسم کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے دنیا کی دوائی دی، تمہارا جسم ٹھیک ہو گیا، اب مسئلہ روح کا ہے، تو یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یا اللہ یہ تو پتہ لگ گیا، سچوں کے ساتھ لگ جاؤں۔ اس روح کا ڈاکٹر کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا اس روح کے ڈاکٹر اللہ کے ولی میرے دوست ہیں۔ یا میرے مولا ان سے خوراک کیا ملے گی، غذا کیا ملے گی جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ تو آواز آئی، خود قرآن نے بتا دیا اس روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ دوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔
اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، یہ روح کی غذا ہے۔ وہ لوگ بدبخت اور لعنتی ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان ڈرامے باز بے شرع لعنتی نعت خانوں کے ساتھ جو محفل نعت کے نام مذہبی مجرے کراتے ہیں، ان بدبخت و لعنتیوں کے ساتھ ہمارا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان قوالوں کے ساتھ، نہ ان جاہل نعت خانوں کے ساتھ، اور نہ ہی ان جاہل پیروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اہل سنت کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، جو میلاد کے نام پہ، عرس کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ناچ گانا اور اس قسم کے۔ ہمارے پیر تو وہ ہیں جو نگاہ اٹھائیں تو ڈاکوؤں کو بھی کلمہ پڑھا جائے۔